السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے 203 کوڈ کی جو بک ہے جنرل سائنس وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور لاسٹ لیکچرز میں ہم نے یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں یونٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ بک جو ہے نا 6 کریڈٹ آورز کی بک ہے، تھوڑی بڑی ہے، اس کے 12 یونٹس ہیں، تو اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس بک کو اتنا لمبا چوڑا جو سلیبس ہے اس کو کیسے کور کریں۔ تو ان لیکچر سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کس طرح آپ شارٹ ٹائم کے اندر اس کو کور کر سکتے ہیں اور بہترین تیار کر سکتے ہیں۔ مطلب ان لیکچرز کو آپ نے فوکس سے دیکھنا ہے نا، غور سے ایک دفعہ آپ نے سننا ہے تو آپ کا یہ پورا ٹاپک آپ کو تیار ہو جائے گا وہ تھوڑے سے ٹائم میں۔ مطلب اس کو آپ کو بار بار یا رٹے لگانے کی، دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ والا کوسچن پیپر کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اوورال اس کے جو گیسٹ پیپرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں یا اس کے گیسٹ پیپرز چاہیے ہوں، آپ شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہیں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ اچھا جی، چلتے ہیں یونٹ 2 کی طرف۔ یونٹ 2 ہے ہمارے پاس ہمارا ماحول۔ یہ بھی پیپر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ یونٹ ہے، اس میں سے بھی ایک کوسچن لازمی آتا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، جو سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے نا یہاں سے بنتا، وہ ہے ایکالوجی اور ایکو سسٹم۔ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ بعض اوقات یہ کسی ایک کوسچن کا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ مکمل 20 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے۔ تو ایکالوجی کیا ہوتی ہے اور ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپلیٹلی۔ جو ایکالوجی لفظ ہے نا، ایکالوجی یونانی لفظ اوکاس سے اخذ کیا گیا ہے، اور اوکاس کے مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے مسکن، یعنی گھر، رہائش۔ اور لوگوس، جو لفظ لوگوس ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا۔ تو ایک جرمن ماہر حیوانات ہیں ہیکل، انہوں نے بجائے ایکالوجی کے انہوں نے لفظ اوکیالوجی ہی استعمال کیا، یعنی اوکیوس اور لوگوس دونوں لفظ کو ملا کر، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانوروں کا اپنے نامیاتی اور غیر نامیاتی ماحول سے رشتہ۔ اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے اوکیالوجی۔ تو اس کی جو مکمل پراپر تعریف ہے نا، مختلف سائنسدانوں نے کی ہے، لیکن سب سے جامع تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے، ایکالوجی جو ہے یہ حیاتیات کی یعنی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانوروں اور پودوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے ماحول کے ساتھ تعلق کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس برانچ کو، اس شاخ کو ہم ایکالوجی بولتے ہیں۔ بہت سادہ سی تعریف ہے، یعنی یہ بایولوجی کی ایک شاخ ہے حیاتیات کی، حیاتیات بایولوجی کو کہتے ہیں نا، جس میں ہم جانوروں اور پودوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ان کا اپنے ماحول کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں، اس کو ایکالوجی کہتے ہیں، یا اس میں پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جس طرح مرضی ہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکالوجی کی تقسیم۔ ایکالوجی کو نا بنیادی طور پر دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک آؤٹ ایکالوجی ہے اور دوسری سن ایکالوجی ہے۔ آؤٹ ایکالوجی وہ ایکالوجی کی شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سن ایکالوجی جانداروں کے گروپ کا طبقات کے ساتھ تعلق کو واضح کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤٹ ایکالوجی میں ہم جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں، سن ایکالوجی میں ان جانداروں کے طبقات کا آپس میں گروپس کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ سن ایکالوجی کو مزید آگے دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ سوری 3 شاخوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ہے آبادی کی ایکالوجی، دوسری ہے طبقاتی ایکالوجی، اور تیسرے نمبر پر ہے ایکو سسٹم۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ماحول۔ ماحول کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام حیاتیاتی اور طبقاتی حالات جو ایک نوع یا انواع کے گروپ یا ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر لیے جاتے ہیں، وہ ماحول ہوتا ہے۔ تو مطلب سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام حیاتیاتی اور طبقاتی حالات جو کسی ایک نوع پر، نوع کہتے ہیں کسی قسم کو، سپیشیز کو، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، کسی نوع یا کسی نوع کے گروپ پر حیاتیاتی یا طبقاتی حالات جو پیش آتے ہیں ان کو ہم اس کا ماحول کہتے ہیں۔ اچھا، ایکالوجی کے مطالعے میں اگر زیادہ زور ماحول پر اور مسکن پر دیا جائے نا، تو ہم اس کو ماحولیاتی ایکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایکالوجی کو ہم ماحولیاتی ایکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس میں زیادہ زور ماحول پر دیا جائے۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ نوع کیا ہوتی ہے۔ نوع آپ نے لفظ اکثر سنا ہوگا، بنی نوع۔ تو نوع سپیشیز کو کہتے ہیں، قسم کو کہتے ہیں۔ نوع جو ہے نا جانداروں کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں کہ قدرتی حالات میں جنسی تولید کر سکیں اور ان کی اگلی نسل بھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہ نوع کہلاتی ہے۔ نوع کے تمام ممبران ایک جیسی ضروریات زندگی رکھتے ہیں، مثلا خوراک کی اقسام اور رہنے کی جگہ۔ چونکہ ان کی ضروریات ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے عموماً ان ضروریات کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں تھیں،
یا مختلف انواع کے پودے یا مختلف انواع کے جانور، اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوگے. تو انواع جو ہے نا یہ نوع کی جمع ہے. انواع کا مطلب ہے اقسام. تو بیسیکلی نوع قسم کو ہی کہتے ہیں، یعنی جانداروں کی کوئی ایک قسم. تو نوع کئی قسموں کی، جانداروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کئی انواع ہیں. اب جو ایک قسم کے جاندار ہیں، ایک گروہ کے، ایک گروپ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نوع ہے، ایک نوع کے جاندار ہیں، ایک قسم کے ہیں. اس کے بعد مسکن ہوتا ہے. ماحول کی وہ مخصوص قسم جس میں کوئی نوع رہتی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ. مسکن گھر کو کہتے ہیں نا، ٹھکانے کو، ہیبیٹیٹ. جہاں پہ کوئی بھی نوع رہتی ہے وہ اس کا مسکن کہلاتا ہے، اس نوع کا مسکن کہلاتا ہے. مثلا ایک جنگل میں درختوں کی چوٹیاں کسی پرندے کا مسکن ہو سکتی ہیں. درختوں کی چوٹیوں پر پرندے گھونسلے بناتے ہیں نا، تو وہ ان کا مسکن ہوگا. اسی طرح کم گہری، ٹھنڈے اور تیز بہتے ہوئے پانی کی ندی جو ہے وہ ٹراؤٹ فش کے لیے اس کا مسکن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سادہ الفاظ میں آپ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا گھر، اس کے رہنے کی جگہ جو ہے نا، اس کو ہم مسکن بولتے ہیں. اچھا، مسکن کے جس حصے میں کوئی جاندار رہتا ہے اس میں گڑبڑ جو ہے وہ اس مسکن کی تباہی کہلاتی ہے، ہیبیٹل ڈسٹرکشن کہلاتی ہے. جنگل سے تمام درختوں کی کٹائی مسکن کی تباہی کی ایک شکل ہے. مطلب جو درخت ہیں، درختوں کے اوپر گھونسلے بنائے ہوتے ہیں پرندوں نے اپنے، تو ان کی اگر کٹائی کر دی جائے تو ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے مسکن کی تباہی ہے، یعنی ان کے گھر کی تباہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے آبادی. یہ ماحول کی ساری جو ہے نا چیزیں ہیں. آبادی کیا ہوتی ہے؟ آبادی ایک ہی نوع کے ممبران کا ایسا گروہ ہے جو ایک خاص وقت میں کسی خاص جگہ پر رہتے ہیں، ان کو ہم آبادی کہتے ہیں. مثال کے طور پر 1998 میں کوئٹہ میں 0.56 ملین لوگ رہتے تھے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ 1998 میں کوئٹہ کی انسانی آبادی 0.56 ملین تھی. اسی طرح سے آموں کے باغ میں کسی ایک سال میں آم کے درختوں کی کل تعداد اس باغ میں آم کی پاپولیشن کہلائے گی، یعنی اس کی آبادی کہلائے گی. انگلش میں اس کو پاپولیشن بولتے ہیں. اس کے بعد ہے کمیونٹی. ماحول میں یا پاپولیشن تنہا یا الگ تھلگ نہیں رہتی. مختلف پاپولیشنز مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. کسی ایک ماحول میں اکٹھا رہنے والی اور باہم ملنے جلنے والی پاپولیشنز کمیونٹی بناتی ہیں. اس کے بعد ہے جی ایکو سسٹم. ماحول میں واقع ہونے والے تعاملات کے نتیجے میں ایک منظم ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم قائم ہوتا ہے. یہ ایکو سسٹم صرف جانداروں اور ماحول کے طبعی عوامل کا اتفاقی مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک منظم اور مرتبط نظام ہوتا ہے جس کے تمام حصوں میں ایک نازک توازن موجود ہوتا ہے. ایکو سسٹم کا مطالعہ ایک نوع سے لے کر مکمل ایکو سسٹم تک مختلف درجات پر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایکو سسٹم کی آپ سادہ تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ ایک منظم ماحولیاتی نظام ہے جس کو ہم ایکو سسٹم بولتے ہیں. اور یہ نظام کب واقع ہوتا ہے؟ یہ ماحول میں واقع ہونے والے تعاملات کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے. یعنی ماحول میں جو انواع کے مختلف گروپس ہیں، جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، باہمی تعامل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک منظم ماحولیاتی نظام قائم ہوتا ہے. اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں. اس کے بعد خود آزمائیاں. خود آزمائیاں جو ہے نا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ٹاپک کتنا تیار ہو گیا ہے، لیکن پیپر کے حوالے سے اتنی اہم نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پیپر پیٹرن آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے. اب شارٹ کوسچن یا فل ان دی بلینکس یا غلط صحیح نہیں آتے ہوتے، صرف لانگ کوسچن آتے ہیں 20-20 مارکس کے. اچھا جی، اس کے بعد فی الحال یہ والا جو ٹاپک ہے نا یہ ہم سکپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو میچ ہوتا ٹاپک ہے نا ایکو سسٹم کے اجزاء، وہ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایک ہی کنسیپٹ بنے. اس کو پھر ہم علیحدہ کسی لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا، ایکو سسٹم کے اجزاء میں حیاتیاتی عوامل ہیں اور غیر حیاتیاتی عوامل ہیں. بائیوٹک فیکٹرز اور اے بائیوٹک فیکٹرز، دو قسم کے عوامل ہیں ایکو سسٹم کے اجزاء کے اندر، کمپوننٹس کے اندر. سب سے پہلے حیاتیاتی عوامل. تمام ایکو سسٹم میں جاندار اپنی خوراک تین بنیادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی خود تیار کر کے، یا دوسرے جانداروں کو کھا کر، یا نامیاتی مواد کو ڈیکمپوز کر کے. اسی بنا پر ہم جانداروں کی تقسیم یوں کر سکتے ہیں. اچھا، حیاتیاتی عوامل سے نا ظاہر ہے حیاتیات یعنی جو زندہ جانداروں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. غیر حیاتیاتی میں ہم بے جان چیزوں کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. فی الحال حیاتیاتی عوامل. اچھا، اس میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے پروڈیوسرز، جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں کنزیومر، جو پروڈیوسرز کی تیار کی ہوئی خوراک کو کھاتے ہیں، یعنی وہ کسی دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، دوسروں کو کھاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں ڈی کمپوزرز، وہ ہوتے ہیں تحلیل کنندگان، یعنی وہ ڈی کمپوز کر کے، جو باڈی ہوتی ہے کسی کی باڈی کو ڈی کمپوز کر کے، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جو ہے نا وہ خوراک بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تیار کنندگان کو. وہ جاندار جو غیر نامیاتی مالیکیولز جیسے پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو
روشنی کو کلوروفل کو استعمال کر کے ملا کر کے فوٹوسینتھسس کے عمل کے تحت اپنی خوراک تیار کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم تیار کنندگان یا پروڈیوسرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خشکی کے جتنے بھی پودے ہیں وہ سب پروڈیوسرز ہیں، اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آبی ایکو سسٹم یعنی پانی والا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی فوٹوسینتھسس کا عمل کرنے والے پروٹسٹس ہوتے ہیں، وہ بھی پروڈیوسرز ہیں۔ تو یہ بڑا آسان سا ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہے صارفین، یعنی استعمال کرنے والے دوسروں کی خوراک کو۔ یہ وہ جاندار ہیں جو اپنے خوراک خود نہیں بنا سکتے اور پروڈیوسرز کی تیار کردہ خوراک کو استعمال کرتے ہیں، یہ صارفین کہلاتے ہیں۔ تمام جانور، فنجائی اور بہت سے پروٹسٹ اور بیکٹیریا وغیرہ یہ کنزیومرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کنزیومرز جو ہے نا وہ مزید 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طریقوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ وہ جانور جو صرف پودے یا پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں ان کو ہم ہربی وورز کہتے ہیں۔ چونکہ ہربی وورز پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں اس لیے انہیں پرائمری کنزیومرز کہتے ہیں، مطلب ہربی وورز کو ہم پرائمری کنزیومرز بھی بولتے ہیں۔ بہت سے حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے اور چرنے والے جانور جو ہیں مثلا گائے، بھینس، بکری وغیرہ، یہ ہربی وورز ہیں، مطلب یہ دوسروں کی بنائی ہوئی خوراک کو کھاتے ہیں، خود اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں کارنی وورز، یہ ہربی وورز یا دوسرے کارنی وورز کو پکڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب پودوں وغیرہ سے خوراک نہیں لیتے، یہ دوسرے ہربی وورز کو کھا جاتے ہیں۔ وہ کارنی وورز جو پرائمری کنزیومرز کو کھاتے ہیں سیکنڈری کنزیومرز کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب ہربی وورز نے پروڈیوسرز کو کھایا، سب سے پہلے پروڈیوسرز تھے ان کو ہربی وورز نے کھایا، ٹھیک ہے۔ ہربی وورز کو ہم نے کیا کہا؟ پرائمری کنزیومرز، ٹھیک ہے۔ یہ کنزیومرز ہی ہیں نا جو دوسروں کی خوراک کھا رہے ہیں۔ تو ہربی وورز کو آگے کارنی وورز نے کھایا، کارنی وورز دوسری جگہ پر آ گئے تو ان کو ہم نے سیکنڈری کنزیومرز کہا، یہ پرائمری کنزیومرز ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر کچھ کارنی وورز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کارنی وورز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کارنی وورز کو کھاتے ہیں، کچھ ایسے آگے کارنی وورز آئیں گے جو ان کارنی وورز کو کھائیں گے، ان کو ہم ٹرشری کنزیومرز بولتے ہیں، جیسے شیر ہے، سانپ، عقاب، مکڑے کارنی وورز کی مثالیں ہیں۔ اچھا، بعض کنزیومرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروڈیوسرز اور کنزیومرز دونوں کو کھاتے ہیں، ان کو ہم اومنی وورز کہتے ہیں، جو کہ مثلا انسان ہے، انسان اس کی ایک مثال ہے جو کہ پروڈیوسرز کو بھی کھاتے ہیں اور کنزیومرز کو بھی کھاتے ہیں۔ یعنی پروڈیوسرز تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے، جیسے پودے وغیرہ ہے، تو انسان جو ہے پودوں سے بھی خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ ہربی وورز، کارنی وورز وغیرہ یہ وہ ہوتے ہیں جو پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہربی وورز ہے پروڈیوسرز کو کھاتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ کارنی وورز ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ان دونوں کو بھی کھا لیتا ہے، ہربی وورز کو بھی کھاتا ہے، گائے، بکری، بھینس کو کھا نہیں لیتا، تو دونوں چیزوں کو جو کھاتا ہے اس کو ہم اومنی وور کہتے ہیں، جو کہ انسان ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کنزیومرز ہیں، کنزیومرز کی مزید 3 اقسام ہیں، وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، ہربی وورز، کارنی وورز اور اومنی وورز۔ اور اسی طرح 3 قسم کی آپ کیٹیگریز ان کی بنا سکتے ہیں، پرائمری کنزیومرز، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹرشری کنزیومرز کے طور پر بھی ان کی آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحلیل کنندگان ہوتے ہیں، ڈی کمپوزر، جیسے بیکٹیریا ہیں یا فنجائی ہیں، جو مردہ جانداروں کے اجسام اور دوسرے نامیاتی بیکار مادوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم ڈی کمپوزرز کہتے ہیں۔ مثالیں ان کی بیکٹیریا اور فنجائی ہیں۔ ڈی کمپوزر جو ہوتے ہیں نا یہ ایکو سسٹم میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ غذائی اجزاء کو جانوروں کے جسموں سے واپس ماحول میں لوٹا دیتے ہیں۔ اگر ڈی کمپوزرز نہ ہوں تو پروڈیوسر کے لیے غذائی اجزاء جلدی ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے جی غیر حیاتیاتی عوامل۔ حیاتیاتی عوامل ہم نے ڈسکس کر لیے، اب دوسری جو ٹائپ ہے ایکو سسٹم کے جو اجزاء ہیں ان میں وہ غیر حیاتیاتی عوامل ہے۔ غیر حیاتیاتی اجزاء میں زیادہ تر نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات ہیں، یعنی بے جان چیزیں ہیں۔ ان میں پانی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، کیلشیم ہے، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس اور امینو ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی نشو و نما کے اجزاء کا کچھ حصہ محلول کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حصہ ذرائع کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، ان میں اب روشنی آ جاتی ہے۔ روشنی، کسی بھی ایکو سسٹم میں روشنی کے بغیر کام ممکن نہیں ہے۔ نظر آنے والی روشنی کو طول موج 390 ملی مائکرون سے 760 ملی مائکرون تک ہوتی ہے، یہ ویو لینتھ ہے، طول موج جس کو بولتے ہیں ویو لینتھ۔ اور سطح زمین پر جتنی روشنی پڑتی ہے نظر آنے والی روشنی، یہ مشکل ہے، آپ سے یاد نہیں ہوگا، اس کو بے شک آپ چھوڑ دیں۔ آپ یوں یاد رکھیں کہ روشنی جو ہے یہ بھی کسی ایکو سسٹم میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس سے بغیر کام ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جاندار اپنی خوراک جیسے پودے تیار کرتے ہیں فوٹوسینتھسس کے عمل میں، تو وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنے کلوروفل کو استعمال کرتے ہیں اور خوراک تیار کرتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی جہاں پر نہیں پڑتی وہاں پر پودے اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اتنا کافی ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کو یاد رکھیں۔
اس کے بعد اس کی خاصیت ہے شدت وغیرہ، اس کو آپ رہنے دیں۔ نیکسٹ ہے جی پانی۔ پانی جو ہے یہ بھی کسی بھی ایکو سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے، زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، سطح زمین کا 70% حصہ پانی ہے، اور بغیر پانی کے ابھی ایکو سسٹم ممکن نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پلوٹوپلازم کا 70 سے 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی سے ہی پودے جو ہے نا وہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں خوراک بنانے میں۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پانی میں حل ہوتی ہے، تو اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ایکو سسٹم میں یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد درجہ حرارت۔ زمین پر طول بلد اور عرض بلد کی وجہ سے درجہ حرارت مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کا اوپر بیان کردہ عوامل پانی اور روشنی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد فضا اور ہوا ہے۔ فضا گیس کا وہ غلاف ہے، فضا کہتے ہیں گیسوں کا غلاف جو زمین کے ارد گرد موجود ہے، جو زمین کو لپیٹے ہوئے ہے۔ فضا میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی جیسی گیسیں اہم ہیں۔ اب پانی بھی گیس کی شکل میں، بخارات کی شکل میں فضا میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آگ۔ آگ جو ہے یہ بھی ایک غیر حیاتیاتی عوامل میں سے ہے۔ آگ بھی ایکو سسٹم کا غیر حیاتیاتی عوامل ہے۔ آگ کے لیے 3 شرائط ہیں: نامیاتی مادہ خاصی مقدار میں جمع ہو، خشک موسم جو نامیاتی مادے کو جلا سکے، کوئی ایسا ذریعہ جس سے آگ جل سکے، یہ ذریعہ روشنی اور انسان ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد غیر نامیاتی مرکبات ہیں، ان میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، کیلشیم، فاسفورس اور سلفر شامل ہیں۔ ان کا بہت حصہ ہمیں حل شدہ شکل میں ملتا ہے، جبکہ زیادہ تر یہ ٹھوس حالت میں رسوب کی صورت میں بھی ملتے ہیں، اور ان کا رسوب سے نکلنا بھی ایکو سسٹم کا اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد کشش ثقل ہے، یہ حیاتیاتی نظام کو سب سے کم متاثر کرتا ہے۔ یہ پودوں کے تنوں اور جڑوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تنا ہمیشہ اوپر کی طرف اور جڑ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ زمین پر چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مقامی جغرافیہ۔ تو اس میں سے نا 4-5 جو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو پہلے 5 تھے نا، یہ انتہائی آسان تھے، یہ آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ان میں 2-2 4-4 لائنیں خود سے ہی اپنے پاس سے لکھ لیجئے گا۔ مٹی بھی بہت آسان ہے، مٹی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح موجود ہوتی ہے ماحول کے اندر، تو اس پہ بھی 2-3 لائنیں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک جو ہے نا اینڈ ہو چکا ہے۔ اب اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو اس کے علاوہ اور اس یونٹ سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، یا آپ کو پاس پیپرز، گیسٹ پیپرز چاہیے ہوں، آپ شارٹ ٹرم میں اس کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔